جو 31 مرثیے ہم کو ملتے ہیں میر تقی میر کے، اس میں 27 مرثیے تو مربع شکل میں ہیں، ایک مرثیہ ترجیح بند میں ہے، ایک ترکیب بند میں ہے، اور ایک مسدس میں ہے۔ سودا کے پاس بھی کچھ مرثیے مسدس میں ہیں، تو مسدس میر انیس سے پہلے، مرزا ضمیر سے پہلے، امیر ضمیر سے پہلے آ چکا تھا۔ میر تقی میر کے جو مرثیے ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں بھی لکھے، لیکن زیادہ تر مرثیے اپنی آخری عمر میں لکھے۔ خود کہتے ہیں ہر چند شاعری میں نہیں ہے تیری نظیر، اس فن کے پہلوانوں نے مانا تجھے کو میر، پر ان دنوں ہوا ہے بہت تو ضعیف و پیر، کہنے لگا جو مرثیہ اکثر بجا ہوا۔ تو آپ نے دیکھا یہ مربع کی شکل میں ہے۔ چوتھا مصرع اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا قافیہ الگ، تو کہنے لگا جو مرثیہ اکثر بجا ہوا۔ لیکن اگر آپ میر تقی میر کے ان مرثیوں کا تجزیہ کریں جو آج ہم کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر اردو کا یہ ہمارا خدائے سخن ہے، اگر اردو کا یہ ہمارا میر کاروان ہے، اگر اردو کا یہ ہمارا وہ شاعر ہے جس کے بارے میں ناسخ کہتے ہیں آپ بے بہرا ہے جو متخط میر نہیں، اگر میر تقی میر کے بارے میں غالب کہتے ہیں غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے بہرا ہے جو متخط نیر نہیں، اگر میر کے بارے میں ذوق کہتے ہیں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل پر مارا، اگر مصفی کہتے ہیں اے مصفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، بھگتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر، اگر ان کے بارے میں جلال لکھنوی کہتے ہیں کہنے کو جلال آپ بھی کہتے ہیں وہی طرز، لیکن سخن میر تقی میر کی کیا بات، اگر حالی کہتے ہیں حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، غالب کا متخذ ہوں مخلد ہوں میر کا، یا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہے پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں، اور اکبر الہ آبادی کہتے ہیں میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پر جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ یہ چند شعر جو میں پیش کیا آپ کے پاس، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، میر کا ہر لفظ ہمارے لیے سند ہے۔ تو میر کے 1700 شعر جو مراسی کی شکل میں موجود ہیں، کیوں ہم نے اس سے روگردانی اس طرح سے کی کہ پہلی مرتبہ میر صاحب کے جو مرثیے شائع ہوئے ہیں وہ 1928 میں، یعنی میر کے مرنے کے تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں 110 سال کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب ہم بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میر کا مجموعہ مرثیوں کا پہلی بار 1950 میں شائع ہوا، یہ تو ہماری قسمہ پرسی ہے۔ اگر میر ہمارا اتنا بڑا شاعر ہے کہ جس کے بارے میں اقبال اور ہر شاعر نے، میں نے جمع کیے ہیں 40 سے زیادہ شاعروں نے میر کی استادی مانی ہے۔ میر خود کہتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ وہ میر جس کے بارے میں یہ شعرا کہے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ صرف ایک بڑے شاعر نے میر تقی میر کی تعریف نہیں کی۔ میر کو یہ عجب دیتا ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ دیکھیے راشد جی میوٹ کر رہا ہوں جی۔
جی آپ سب کو میوٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کے جو اس کے بعد ہم سوال جواب لے رہے ہیں لیکن اس وقت نہیں لے رہے ہیں کیونکہ میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں وہ ہو جاتا ہے آپ کے پلیز میوٹ کر لے رہے ہیں پلیز سو یو میوٹ اٹ اوکے ہاں میوٹ کر دیا میں تھینک یو تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 1950 میں پہلی مرتبہ میر تقی میر کے مرثیے شائع کیے گئے اگرچہ کہ کچھ مرثیے 1928 میں رامپور کا ایک رسالہ تھا نیرنگ اس میں کچھ 8-9 مرثیے شائع ہوئے تھے اسی طریقے سے 1931 میں بھی ایک جگہ 6 مرثیے اور ایک سلام کسی رسالے میں شائع ہوا لیکن پورے مرثیے 1950 میں پروفیسر مسیح الزما نے الہ آباد سے شائع کیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر صاحب کے مرثیے جو اویلیبل ہوئے ہیں 31 مرثیے ان کی تعداد تقریباً 1700 شعر غالب کا جو اردو کا دیوان ہے جو ان کی زندگی میں 5 مرتبہ شائع ہوا اس میں 1880 شعر تو میر تقی میر کا ہر شعر اہم ہے توجہ اس طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر کام جس طریقے سے ہونا تھا نہیں ہوا آپ جانتے ہیں کہ یہ میر تقی میر کے جو مرثیے ہیں ایک چیز ہم نے کہا ہے ہر ایک شاعر کا ایک اسلوب ہے یہ بتا رہا تھا میں جو ڈسٹربنس ہو گیا کہ علامہ اقبال کے پاس 53 شعرا کا ذکر ہے علامہ اقبال کے پاس غالب پر نظم ہے داغ پر نظم ہے علامہ اقبال کے خطوط میں لیکن علامہ اقبال نے مومن جیسے شاعر کا جب ریویو کیا ایک اپنے خط میں تو 3 لائنوں میں ان کو درجے 2 یا درجے سے بھی شاعر قرار نہیں دیا جس سے ہم متفق نہیں ہیں مومن خواہ مومن بہت بڑا شاعر اس کے ایک شعر پر غالب کہتے ہیں میں اپنا پورا دیوان دینے کے لیے حاضر ہوں اسی طریقے سے تنہا شاعر ہیں جو علامہ اقبال جنہوں نے میر تقی میر کی تعریف نہیں کی 2 چھوٹے سے ریفرنس ان کے پورے ایک مضمون جو انہوں نے ان کے اعتراض میں لکھا گیا تھا تو اس کا جو جواب پیسہ میں دیا ہے اس میں ایک شعر کو کوٹ کیا ہے اپنے فیور میں اور اس کے نیچے لکھا ہے میر تقی علیہ الرحمہ اس کے علاوہ اور ایک جگہ ایک مصرے میں 4 شاعروں کے ساتھ میر کا نام دیا اس کے علاوہ تو اردو ادب کا جو عظیم ترین جو 4 بڑے شاعر ہیں یعنی میر تقی میر غالب انیس اور اقبال اس میں تعجب یہ ہوتا ہے کہ میرا مضمون آ رہا ہے کہ علامہ اقبال آپ کے جو ہے کیوں میر کی ستائش نہیں کرتے دوسرے 40 سے زیادہ شعراء کی نسبت یہ مسئلہ آ گیا اس وجہ سے کہ ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں پر تحقیق کریں تو یہ جو ہر ایک شاعر کا اسلوب ہے جیسے آپ کے انیس کا ایک خاص اسلوب ہے طرز ہے جیسے آپ کے غالب کا ایک ہے جیسے علامہ اقبال کا ایک ہے مگر جو میر صاحب کا جو اسلوب ہے اس کو ہم انداز میر کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب تو یہ انداز نصیب جو ہے یہ انداز جو میر کا ہے اس کو بڑا اچھا کام کیا ہے ڈاکٹر عبداللہ نے اور ڈاکٹر عبداللہ جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ 5 خصوصیتیں جو میر صاحب کے اسلوب میں ہیں کسی دوسرے شاعر کے پاس نہیں وہ پوری 5 میر صاحب کے مرثیے میں موجود ہے مثالوں سے عرض کروں گا ایک یہ وہ جو بتاتے ہیں 5 چیزیں اس میں پہلے یہ بتاتے ہیں خلوص اور صداقت یاد ہے آپ کو ملٹن نے کہا تھا اچھا شعر وہ ہے جس میں سادگی ہو جس میں خلوص ہو جس میں آپ کے جو ہے حقیقت ہو سچائی ہو تو اول چیز جو میر صاحب کے کلام میں آپ کو ملے گی وہ ان کا خلوص شاعر کا خلوص اور صداقت ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سچ بات کر رہا بناوٹی گفتگو نہیں ہے دوسری چیز جو ہے ان کی منظر کشی اور ان کے جذبات کی مصوری ہے تیسری چیز جو ان کے پاس ہے وہ روزمرہ
اور بول چال کا لہجہ عام ہے، مگر اس میں حزب مراتب ہے۔ حزب مراتب کیا ہے؟ حزب مراتب یہ ہے کہ کس سے کس لیول پر بات چیت کی جائے۔ یہ میر انیس پر بہت بڑا الزام آپ کے جو ہے لوگوں نے لگایا۔ اگر میر انیس پر 200 میر انیس کے اس وقت مطبوعہ آپ کے جو ہے جو ہم مرثیہ لا رہے ہیں 211 مرثیے ہیں۔ حزب مراتب یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ میر صاحب ہر ایک نام کے ساتھ یہ خصوصیات یہ آپ کے جو ہے مسائل کو چپکا دیتے ہیں، چسپا دیتے ہیں۔ نہیں، میر انیس کے پاس لہجہ بدل جاتا ہے اگر غلام آغا سے بات کر رہا ہے۔ حزب مراتب یہ کہتے ہیں کہ مکالمہ جب دو افراد میں ہوتا ہے ان کی حیثیت سے شاعر ان کی منزلت کو ان اشعار میں قائم کرے، یعنی زوجہ جب ایک شوہر سے بات کر رہی ہے یا ایک شوہر اپنی زوجہ سے بات کر رہا ہے تو اس کا لہجہ جدا ہے جو ایک شخص اپنے مصاحب سے بات کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب، یعنی جو مرتبہ ہے دو شخصیتوں کا اس کا حفظ کیا جائے، اس کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے اسی تناسب سے جو ہے شاعری میں بات کی جائے۔ تو میر صاحب کے پاس حفظ مراتب اور روزمرہ میں عام بول چال میں وہ اردو پرانی ہے، وہ 250 سال پرانی اردو ہے۔ ہمارے لیے تھوڑی سی آپ کے جو ہے بیگانگی ہے اس میں، مگر چوتھی چیز جو میر صاحب کے پاس ہے جو ان کے مرثیوں میں بھی ہے، انداز میر، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ پوری پانچوں چیزیں جو ڈاکٹر عبداللہ نے بتائی ہیں انداز میر، وہ پوری پانچوں چیزیں میں نے میر تقی میر کے مرثیوں میں بہت عمدہ طریقے سے پائی ہیں۔ وہی انداز ہے، وہی ایک، کیونکہ وہ مرثیے ہوں یا آپ کے غزل ہو یا وہ مثنوی ہو، ایک ہی دماغ کی پیداوار ہے، ایک ہی انداز میر ہے۔ تو چوتھی چیز جو ہے میر کے مرثیوں میں طرز ادائیگی استدلالی انداز سے زیادہ بیانیہ اور خطابیہ، استدلال نہیں کرتے، وہ استدلال جو آپ کو ہے وہ اقبال کے پاس ہے، وہ استدلال جو ہے وہ آپ کو جو ہے غالب کے پاس ملے گا۔ پانچویں چیز محاسن زبان جو میر کے ان کے کلام کی شناخت ہے، جو دیکھو میرے شعر تر کی طرف تو مائل نہ ہو پھر گوہر کی طرف۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے تعلق کیا کر رہے ہیں میر، کہ اگر تم میرے یہ شعر تر کی طرح، گل تر کی طرح سے جو بتایا ہے، یعنی عمدہ شعر کی طرف میرے اگر نگاہ کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ پھر تم کسی دوسری طرف نہیں دیکھو گے۔ تو صرف یہ کہنا کہ میر تقی میر کے مرثیوں نے ترقی نہیں کی یا شبلی نعمانی کی سرسری نظر گزری ہے ان مراثی سے، یا جو پرانے علماء نے ایک دو آرٹیکلز میں انداز میر اور مراثی میر کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس پر ان کا خیال تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اردو تاریخ مرتب کرتے ہوئے اگر اردو نظم سے استفادہ کرتے تو ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہماری جو فکر ہے وہ اچھی طریقے سے آپ کے ہماری اردو تاریخ میں آ جاتی۔ تو ہوا یہ کہ اب آپ دیکھیے 18ویں صدی میں دہلی کی آزاداری کا آنکھوں دیکھا حال جو میر تقی میر لکھتے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا خسرو دہلوی کی طرح سے دنیا میں کوئی ایسا شاعر موجود نہیں ہے جو اپنے دور کے، اپنے شہر کے حالات اور اس کا جو ہے آنکھوں دیکھا حال کہ کہاں پر کیا ہے، کہاں پر کیا ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ملتان کے بارے میں لکھا تو ملتان ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جو ہے ملتان کا نقشہ آ جاتا ہے۔ دہلی کا نقشہ 700 سال پہلے کیا تھا خسرو کی آپ 9 سپر میں پڑھ لیجیے۔ لیکن ہمارے خدائے سخن نے اپنی غزلوں میں نہیں، اپنی مثنویوں میں نہیں، اپنے آپ کے جو ہے دوسری اصناف میں نہیں، مرثیے میں دہلی کے حالات لکھے ہیں۔ سنیے آزاداری کیسی ہوتی تھی، آج ہم جانتے ہیں 2020 میں کیسی ہوتی ہے۔ کالے کپڑے پہنتے ہیں آزادار اور جلوس نکالتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزا میں سب امیر، مرثیہ پڑھو، گھر سیاہ اپنے کریں گے
اس عزام صبح امیر، اس کے ماتم میں بہت سے لوگ ہوئیں گے فقیر. اس زمانے میں فقیر ہوتے تھے، یعنی ہرے کپڑے پہنتے تھے، گردن میں آپ کے کفنی ڈالتے تھے، ہاتھوں میں یہ آپ کے جو ہے اپنے جیسے خانخواہوں کے فقیر ہوتے ہیں، امام کی محبت میں یہ لوگ فقیر ہوتے تھے. گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزام صبح امیر، اس کے ماتم میں بہت سے لوگ ہوئیں گے فقیر. سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد و پیر. چھوٹے اور بڑے سینہ کوبی کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے دہلی کے کوچوں میں اور گلیوں میں پھرتے رہیں گے. عورتیں بےتاب نکلیں گی گھروں سے منہ فشاں. خواتین جو ہے اپنے منہ فشاں ان میں شامل رہیں گی. نال سینوں پر جڑیں گے اور سر پھوڑیں گے لوگ. دیکھیے یہ عزاداری کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اس زمانے میں یہ کرشمے ہوتے تھے عزاداری میں، یعنی نال کو آگ میں رکھ کر اس کو آپ کے جو ہے گھوڑے کی جو اس کو نال آپ کے جو ہے جڑنا کہتے تھے، وہ گرم کو جو ہے وہ اپنے سینے پہ لگاتا تھا تو داغ آ جاتا تھا، اس کو کہتے تھے نال جڑنا. نال سینے پر جڑیں گے اور سر پھوڑیں گے لوگ. کھینچیں گے کتنے الف داغ اور کتنے لیں گے جو. یہ اس زمانے کی عزاداری کے جو رسومات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. اچرس اس ماتم سرا میں رکھیں گے شہ کا سوگ. حلقہ حلقہ لوگ ہوں گے نوحہ ہوگا درمیاں. تو دہلی میں جو نوحہ خان ہوتا تھا وہ ایک حلقہ جو ماتم داران کا ہوتا تھا اس کے بیچ میں کھڑے رہ کر وہ نوحہ پڑھتا تھا. تو آپ نے دیکھا اس 4-5 شعر میں میر تقی میر نے اپنے مرثیے میں دہلی کا، یہی تو آپ کے رسائی ادب کا افادیت ہے، یہ فائدہ ہے، یہی رسائی ادب کی معنویت ہے کہ کس طریقے سے اس زمانے میں تو ویڈیو نہیں تھا، کس طریقے سے میر تقی میر جیسے شاعر نے، جس کے لیے مسائل کو بیان کرنا بہت آسان تھا اردو زبان میں اس زمانے کے. تو اب آپ کو جو ہے تحقیق کرنا پڑے گا کہ نال جڑنا کیا کہتے ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا اچر کیا ہوتا ہے، آپ کو جڑنا پڑے گا الف داغ کیا ہوتا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے اس زمانے میں نیلے کپڑے پہنے جاتے تھے، کالے کپڑے پہنے نہیں جاتے تھے. اس زمانے میں آپ کے فقیر بنتے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کسی طریقے سے انہوں نے بتایا. تو یہ جو ہے عوام کا بات ہے، کسی فرقے کی بات نہیں تھی. اور اس زمانے میں دہلی میں لوگ نیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے. گریا وہ زاری پہ رکھیں گے خردمنداں اساس، جامع آبی مقرر ہوگا ہر ایک کا لباس. تو ایک روایت بن گئی تھی میر تقی میر کے زمانے میں کہ بلو کلر کے آپ کے کپڑے پہنے جائیں. اس وقت سیاہ کپڑے اور سفید، یا آج کل تو اس رنگ پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. ایک اور مرثیے میں محرم کے جلوس اور مجلسوں میں ماتم منانے کے طریقوں کا یوں بیان کرتے ہیں: الف داغ کھینچے جائیں گے کہیں ناز سینوں پہ جڑوائیں گے. دبل کی صدا چکچکی کا وہ شور. چکچکی جو ہے یہ ابھی بھی چھوٹے چھوٹے پن جو ہیں وہ موم میں گاڑ کر جو ماتم داران ہوتے تھے وہ اپنے سینے پر لگاتے تھے، اس کو چکچکی کہتے. یہ قدیم چیز ہے. قیامت سے رکھیں گے ہر چار اور جواں چھاتیاں اپنے کوٹیں گے زور. تو آپ نے دیکھا کہ دہلی کا حال، اور یہ مستند ہوتا ہے. شاید سے ہم کو تاریخ بنانا ہے. وہ لوگ جو عزاداری کی ہندوستان میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ میر تقی میر کے مرثیوں سے استفادہ کریں. دیٹ ول بی ایتھینٹک. آپ ایک ایک لفظ، میں انگریزی شعرا کا قاری ہوں، ایک ایک آپ کے جو ہے سینٹنس سے شیکسپیئر کے استفادہ کیا گیا. اسی وجہ سے تو آج دنیا کے 200 ملکوں میں آپ کے جو ہے 90% ممالک میں انگریزی کا شہرا ہے. ان لوگوں نے اپنی زبان کے ساتھ پورا طریقہ کیا. تو ہر ایک چیز
ترقی زبان کی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے تمام مبادئ، تمام اس کے ذرائع، تمام اس کے وسائل پر گفتگو کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل میں بات کر رہا تھا کہ 418 سال پرانا جو فارسی کا جو مرثیہ بازی چے شورس کے در خلق عالمس بازی این چے نو ہو و چے عزا و چے ماتمس، آپ کو یہ امام بارگاہوں میں وہ اوپر آپ کے جو ہے پرنٹڈ یہ مرثیہ ملے گا۔ یہ مرثیہ ملا محتشم کاشی کا، جو شاہ توما صاحب نے کہا تھا کہ اگر تم محمد اور آل محمد کی مدح میں لکھو گے تو ہم تم کو انعام و اکرام بھی دیں گے، اور تمہاری شاعری بناوٹی نہیں ہوگی۔ جو تم نے ہمارے بارے میں تعریف کی ہے وہ بناوٹی اور وہ شاعری مبالغہ آمیز ہے، لیکن جب حضور کے لیے لکھو گے، جب حضور کے خاندان کے لیے لکھو گے تو الفاظ کوتاہ ہوں گے، الفاظ محدود ہوں گے، لیکن تم جو ہے ان کے متعلق، ان کے برگزیدہ آپ کے اسٹیٹس پر اور ان برگزیدہ ہستیوں کی قدم تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ تو میر تقی میر کے مرثیے پر ملا محتشم کاشی کے جو مرثیے کی جو کیا کہتے ہیں جو انداز ہے، اس کی گہری چھاپ کلاسیکل مرثیے پر نہیں ہے، سودا کے مرثیوں میں نہیں ہے، میر تقی میر کے مرثیے پر ہے۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے میر تقی میر ملا محتشم کاشی کے میر کا مطلع اور مقطع دیکھیے، بالکل محتشم کاشی کا رنگ لیا ہوا۔ پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ فام، میر تقی میر، پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ فام، پھر کیا یہ ماجرا ہے کہ ہے صبح جیسے شام، پھر کیا ہے یہ غبار کے اٹھتے ہیں دل سے جوش، پھر کیا یہ مجلوحہ ہے کہ حیراں ہے خاص و عام، کس کا کیا ہے تازہ حوادث نے ایسا خون، ہر صبح آفتاب لیے ہے لہو کا جام۔ تو یہ آفتاب جو لہو کا جام، یہ شفق جو لال رنگ کی پھیلی ہوئی ہے، یہ کس کا خون پھیلا؟ زہرا کے دل کا لخت، محمد کا نور عین، اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین۔ میر تقی میر۔ تو میر کا جو انداز ہے اس مربعی مرثیے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملا محتشم کاشی کے فارسی مرثیہ، جس پر میرا مضمون ہے، یہاں پر ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں صرف اردو رسائی ادب کی گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا محتشم کہتا ہے، خاموش محتشم کے دل سنگ آپ شد، یہ مقطع محتشم کاشی نے اپنے 12 بند کا جو ترکیب بند کا جو مرثیہ جس میں 96 شعر، اس کا آخری شعر یہ ہے، خاموش محتشم کہ دل سنگ آپ شد، خاموش ہو جا محتشم کہ دل کا پتھر پانی ہو گیا، بنیاد صبر و خانہ طاقت خراب شد، طاقت اور صبر کا جو گھر تھا وہ تباہ ہو گیا، یعنی میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میر صاحب اپنے مرثیوں میں آخری جو مقطع کہتے ہیں وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، خاموش میر شمع رسالت کی بجھ گئی، باد شمال ظلم نے کی صبح ترک تاس۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، خاموش میر بس یہ جگر سوز غم نہ کر، گریے کہ ہم تو لخت جگر کرتے ہیں نیاز، خاموش میر بولنے کی جا نہیں ہے یہ، ویرانے میں پڑا رہا کہتا ہے گنج راز، خاموش میر کرتی ہے دل چاک تیری بات، صلوات بر حسین کے ہوگی تیری نجات، صلوات بر حسین کے ہوگی تیری نجات۔ تو آپ نے دیکھا میر حدیث نے کہا تھا، لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ میر کہتے ہیں، کہوں یہ واقعہ آگے تو غم ہو، دلوں کو میر سدگنے علم ہو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ان مرثیوں میں کیا صرف رونے رلانے کی چیز ہے؟ نہیں، مرثیہ ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ چندہ ان لوگوں نے مرثیے کو ترقی نہیں دی، انصاف نہیں ہے۔
اگر میں آپ کو دکنی مرثیہ سناؤں تو اس میں صرف گریہ زاری، اس میں صرف عقیدتی آپ کے جو ہے سلوک اور بہاؤ ہے. لیکن جب وہ خدا میر آیا، اسی وجہ سے سودا نے اس زمانے میں ایک تقی گھانسی جو ہیں، تقی گھانسی ایک شاعر ہوتے تھے جو مرثیہ نگار تھے، ان کے مرثیے میں عروض کی، بحر کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھی. تو اس زمانے میں سودا نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ مرثیہ اگر لکھنا ہے تو فن کے ساتھ لکھو، سوائے صرف اسی طرح سے کہ بس یہ عقیدتی ہے، جھول سے نہیں لکھنا ہے. اور خدا سخن نے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا، حصہ کوتا میر کہاں تک آل ابا کے دکھ سنیے، روئیے کڑھیے ماتم کریے، کوٹیے چھاتی سر دھنیے، جیسے کباب بروئے آتش جلیے شام و سحر بھنیے، چپ رہے ظالم خوب نہیں اب آگے بات بڑائی ہوئی. یہ کہہ کے گئے آگے روتے ہوئے غم دیدہ، اب تو بھی قلم رکھ دے اے میر ستم دیدہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر پر جو ظلم ہوئے ہیں، میر پر جو مسائل ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے میر نے کہا تھا مدت تک یہ بات بتائی گئی کہ جی میر نے اپنی آخری عمر میں کچھ مرثیے کہے نہیں. جن لوگوں نے میر کا ابتدائی کلام دیکھا ہے، جن لوگوں نے میر کا ارتقائی آپ کے جو ہے سفر دیکھا ہے، وہ بہت آسانی سے جان جائیں گے کہ یہ مرثیہ میر کی ابتدائی زندگی کا ہے، یہ متوسط زندگی کا ہے، یہ آخری زندگی کا ہے. اگرچہ کہ آخری زندگی میں انہوں نے کہا مدت تلک کی ہرزہ سرائی، مدت تلک کی، میر کہتے ہیں مدت تلک کی ہرزہ سرائی، شہرت ہوئی پر ذلت اٹھائی، بس میر کب تک پیری بھی آئی، اب مرثیہ ہی اکثر کہا تھا. میر کہہ رہے ہیں تو نے بہت کچھ غزل کہہ لی اس زمانے میں. اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ میر نے مرثیہ پہلے نہیں کہے. نہیں، میر کے ابتدائی دور میں، متوسط دور میں، ان کے ارتقائی دور میں آپ کو مسلسل مرثیہ ملیں گے. اور اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو 80-85 سال زندگی کرتا ہے اور جو تقریباً آپ کے 70-75 سال ریاضت کرتا ہے، اس کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے. تو متروک الفاظ کس طرح سے چلے گئے، زبان نے اس 80 سال میں کس طرح سے ترقی کی، سماجوں کے وہ ہم نے صرف برد و باش کی جو ہے گفتگو یاد رکھ لی. وہ مسائل جب میر تقی میر لکھنؤ گئے ہیں، لیکن اگر مرثیوں میں دیکھیں تو آپ کو میر تقی میر کی دہلی کی زندگی کا وہ واقعہ معلوم ہوتا ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. اگر مصفی اپنے دیوان میں یہ نہیں لکھتے کہ میر صاحب کی عادت یہ تھی، کیونکہ میر جو ہے، میر کا جو پاور تھا کہ جو اتنا عظیم شاعر، تو کہتے ہیں مشاعرے میں میر صاحب صرف سر نیچے رکھائے ہوئے اپنی داڑھی کو تھوڑا سا کھجاتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے. لیکن جب وہ شعر جس کا میں ذکر کروں گا مصفی نے پڑھا تو سر اٹھایا اور کہا میاں اسے پھر پڑھ دو. میر مصفی کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر سلام کیا اور کہا میں اپنے دیوان میں لکھوں گا کہ میر صاحب نے مجھ سے یہ شعر سنا. تو میر اگر کسی ایک شعر کی داد دے دے تو مصفی جیسا عظیم شاعر اس کو اپنے دیوان میں لکھے، اس کو تاریخ آج تک کوٹ کرتی ہے. لیکن میر تقی میر کا اتنا عظیم سرمایہ، تو میر صاحب کے مرثیوں میں سوز و گداز ہے. میر صاحب یہ جو مرثیے کے 9 جز ہیں، چہرہ، ماجرا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آمد، رخصت، آمد، رجس، لڑائی، شہادت، بین، دعا، یہ اجزاء سودا کے مرثیوں میں، میر تقی میر کے مرثیوں میں، گدا کے مرثیوں میں، افسر کے مرثیوں میں، غمگین
مسکین کے مرثیوں میں، مسکین کے مرثیوں میں، قائم کے مرثیوں میں آپ کو ملیں گے، لیکن ترتیب وار نہیں ملیں گے بلکہ بکھرے ہوئے ملیں گے۔ میر زمین نے کمال یہ کیا کہ مسدس میں پہلے مرثیہ کہا گیا تھا، لیکن مسدس کے سوا پھر مرثیہ کسی دوسری صنف میں نہیں کہا۔ پھر ان اجزاء کو جمایا تو میر انیس کے مرثیے ہوں، مرزا دبیر کے مرثیے ہوں، نفیس کے ہوں، عروج کے ہوں، اوج کے ہوں، یہ کلاسیکل مرثیے کا جو گروپ ہے، اور مرثیے کے جو 4 دبستان ہیں، 5واں دبستان اس حقیر نے رشید لکھنوی کا بنایا اور آپ کو بتایا کہ 5واں آپ کے کیوں ہے یہ دبستان۔ تو یہ 5 دبستان جو کلاسیکل مرثیے کے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں یہ ترتیب ہے کچھ تغیر کے ساتھ، لیکن پہلے یہ مسائل ہوتے تھے۔ میر کے مرثیوں میں سوز و گداز ہے جو بین ہے، میر کے مرثیوں کی تبھی چل کر دیکھیے چہرہ بنا، مختے کا لفظ بس اور خاموش ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے مرثیہ نگاروں نے میر سے لیا ہے۔ بس اب سو میر رکھ لے تک زبان کو، یہیں سے چھوڑ دے اس داستان کو، رلاؤ گے کہاں تک مردماں کو۔ زبان دیکھیے، یہ دکنی ہے، نون غنہ سے جمع بنانا، پہلے گل سے گلہا ہوتا تھا، دکنیوں نے گل سے گلوں بنا لیا، گنبد سے گنبدہ بنا لیا، نون غنہ کو ملا کر دکنی نے واحد سے جمع کا صیغہ بنا لیا۔ مردما، مردم کہتے ہیں لوگ کو، فارسی ہوگا مردمہ۔ رلاؤ گے کہاں تک مردما کو، اور مردم یہاں پر صنعت ابہام ہے، مردم اس کالی ہماری آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں۔ تو میر صاحب ایک طرف سے کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہاں تک رلاؤ گے، دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا تم اپنی آنکھ کو رلاؤ گے، نہیں طاقت رہی مشگاں تری کو۔ یہ مشگاں جو ہے تر ہوتے ہوتے جو ہے آنسوؤں سے اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی۔ تو میر صاحب کے پاس مکالمے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ، اور یہ بھی کہنا کہ میر انیس نے عربی واقعے کو ہندوستانی تہذیب سے آرائش کی اور اعتراض میر صاحب پر باندھے، نہیں، میر انیس نے اس تہذیب کو آگے بڑھایا۔ دکنی مرثیے جو میر انیس سے 300 سال پرانے، اس میں یہ کیفیت ہے۔ خود آئیے آپ کو میر کے مرثیوں میں حضرت قاسم کی شادی کی عکاسی کرتے ہوئے میر تقی میر ہندوستانی رسوم، برات، صحرا، حنا بندی، مصحف و عارسی، ساچپ، نیک وغیرہ کو بڑے مؤثر طریقے سے نظم کرتے ہیں۔ تو یہ جو رسومات ہیں، آپ جائیے اس وقت سالارجنگ میوزیم میں ہاشم برہان پوری کا دیوان حسینی دیکھیے، 286 مرثیے ہیں۔ اس 286 مرثیے میں پوری ہندوستانی تہذیب ہے، پوری ہماری اسلامی تہذیب ہے، پوری ہماری اس زمانے کی تہذیب ہے، جو مختلف فرقوں اور مختلف آپ کے جو ہے if somebody want to write، تو وہ جو اگر کوئی جانتے ہیں تو ان چیزوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ دولہا اگر تھا ظاہر نویلا، لیکن نہایت بے کس اکیلا، دل کے علم سے رخ زرد چوں زرد، آنسو کا صحرا چہرے کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میر کے مرثیوں میں جا بجا آپ کو خاطر الکلامی اور شوکت الفاظ کی گونج صاف نظر آئی۔ آپ رد نہیں کر سکتے میر تقی میر کے مرثیوں کو یہ کہہ کر کہ یہ رونے رلانے کی چیز نہیں۔ مربع مرثیوں کو دیکھیے، محمد جس کا نانا اس کو بے کس کر کے سب مارے، پدر ساقی کوثر کا، پدر ساقی کوثر جس کا اس کو طلب مارے۔ سوال دیکھیے، محمد جس کا نانا اس کو بے کس کر کے سب مارے، پدر ساقی کوثر جس کا اس کو تشنا لب مارے، سبب جو بخشش عالم کا
اس کو بے سبب مارے. مصرے دیکھ رہے ہیں آپ سہل ممتنع میں. حرم کا جو ہے عزت دار سو محتاج چادر ہے. وہ کعبے کا غلام، وہ محمد کا نواسا، وہ ساقی کوثر کا بیٹا. جو ساقی کوثر ہے اس کو تشنا لب رکھا گیا. جو محمد ہے جو سب کو آپ کے جو ہے رحمت ہے اس کو بے کس کر مارا گیا. جو سبب ہے بخشش کا اس کو بے سبب مارا گیا. یہی بڑی شاعری، یہی انداز میر. اس کو اردو کے نقادوں کو، اردو پر کام کرنے والوں کو ضروری ہے. دیکھیے عقیدہ اپنی جگہ ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ مرثیہ میں 8-10% شعر صرف بینٹ کے ہوتے ہیں، باقی شعر اس میں آپ اردو کی تاریخ اور اردو کے ارتقاء پر آپ پوری طریقے سے، اگر مرثیوں سے کام لیا جاتا اردو کے ارتقاء پر تو آج کے طالب علم کو اردو کے ارتقاء کی نظم کے ارتقاء کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی. ایک جگہ کہتے ہیں شہ ہر دو جہاں زیر نگی، معروف اور نامی، امام عارف و عامی، نبی کے دین کا حامی، سر اس صبح سعادت کا سنا پر لے چکے. سر اس صبح سعادت کا سنا پر لے چلے شامی، یعنی شام کے ظالموں نے نیزے پر اس کا سر اٹھایا ہے جو صبح سعادت ہے، جس سے آپ کی روشنی پھیلی ہے، جس سے سحر پھیلی ہے. شہ ہر دو جہاں ہے، وہ دو عالم کا شاہ ہے. زیر نگی، شہد ہر دو جہاں زیر نگی، معروف اور نامی. ایسا نہیں ہے کہ حسین معروف نہیں تھا. حسین کی عظمت یہ تھی کہ رسول اکرم کا نواسا تھا، امام تھا، عارف تھا اور نبی کے دین کا حامی تھا. سروس صبح سعادت کا سنا پر لے چلے شامی. کہاں حیدر جو دیکھے، کہاں حیدر کہ جو دیکھے وہی یہ ناز پرورت ہے. کہاں ہے علی؟ تم دیکھو اپنے بیٹے کا حال کیا ہوا. عجائب در ہمیں آئی ہے اس جمع پریشاں میں، قیامت کا سا ہنگامہ ہے برپا ایک بیاباں میں. تیری اس چین سے کیونکہ لگی ہے آنکھ میداں میں، بلا ہے فتنہ ہے آشوب ہے. بلا ہے فتنہ ہے آشو ہے، ایک شور ہے شر ہے. یہ کربلا کا جو واقعہ ہے ایک بلا ہے، ایک فتنہ ہے، ایک آشوب ہے، ایک شور و شر ہے. 6 چیزوں کو ملایا ہے. دنیا کے جتنے بھی شر ہیں ان 6 چیزوں کے علاوہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سہل ممتنع. آئیے بیٹھیے، مصروں پر توجہ کیجیے. بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، تیری اس ٹین سے کیونکہ لگی ہے آنکھ میدان میں، بلا ہے. بلا اور چیز ہے، فتنہ اور چیز ہے، آشوب اور چیز ہے، شر اور چیز ہے، شور و شقاق اور چیز ہے. جگر ٹکڑے ہوا ہے کب تلک یہ سختیاں دیکھیں، نکلتی آنکھ سے یاقوت کی سی تختیاں دیکھیں. تو اوپر شام کے لوگوں کی یہ بدبختیاں دیکھیں. بلا لے پاس ہم کو جلد، اپنے ہی تو بہتر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ان کلفتوں کی تاب لائی جاتی اب ہم سے. لپٹ سے ہونٹ کو لگنے لگی ہے گرمی دم دم سے. درونی جل گئی شاید ہماری آتش غم سے. اندر کا بدن ہمارا پورا جل گیا ہے یہ آتش غم سے. ٹپکتا آنکھ سے آنسو جو ہے گویا کے اخگر ہے. یہ چنگاریاں ہیں، یہ آنسو نہیں ہیں، یہ شعلے ہیں جو آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں. جو کچھ ہے میر آگے چل کر پیش آیا انہیں مت کہہ. کہاں تک نوحہ زاری کرے گا ہر گہو بیگا. یہیں سے رنگ تیرے دل کا پیدا ہے بس اب چپ رہ. کہ جو آنسو گرے ہیں آنکھ سے یاقوت احمد ہے. تشبیہات دیکھیے، اس میں استعارات دیکھیے. اس میں جو یعنی اگر کوئی ایک مضمون لکھے صرف
کہ اردو ادب اور آنسو تو کتنے مضامین حاصل ہوں گے کہ شاعروں نے کیا تشبیہات استعمال کی ہیں، کیا صنائع لفظی اور معنوی استفادہ کیے ہیں، کیا استعارے استعمال کیے ہیں. ہم نے غالب کے لفظ کو آپ کے استعارے کو ڈھونڈ لیا، لیکن ہم نے 1700 شعر جو میر تقی میر کے مرثیے کے اس میں ہے اس کی طرف آپ کے توجہ تک نہیں کی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، جنگل میں ہاتھی جہاں پر مرتے ہیں ہر ایک ہاتھی جا کر وہی مرتا ہے، اور وہ ہاتھی دانت کا خزانہ ہوتا ہے. ہزاروں ہاتھی دانت وہاں پر ملتے ہیں. مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ ایک ادب کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جہاں پر محاورے ملیں گے، روزمرہ ملیں گے، جس میں آپ کے جو ہے اس میں بیان ملیں گے، تشبیہات ملیں گے، استعارے ملیں گے، کنایے ملیں گے، اس میں مجاز مرسل ملے گا. اس میں فیض نے کہا تھا میں نے لفظ کو استعارہ بنانا غالب سے سیکھا، اور غالب کہتے ہیں کہ اگر بقول ناسخ اگر کوئی معتقد میر نہیں تو وہ آپ کے کچھ بھی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم کو چاہیے کہ اردو مرثیہ جو میر کی جو کیفیت ہے، اور اسی وجہ سے ہندی کے اور رائج الوقت اس زمانے کے الفاظ میر کے مرثیوں میں ان کی غزل کی نسبت زیادہ، اور جیسا میں نے بتایا، مگر ہر ایک چیز کو اس نظر سے دیکھنا پڑتا ہے جو جوش نے کہی ہے کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو. ہوا یہ ہے کہ معال مجلس کے لیے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف وہ بینڈ کے چند شعر پڑے گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا بس یہی مرثیہ. نہیں، ہر مصرے کو آپ ادبی طور سے دیکھیے. مرثیہ جو ہے حسن نظم ہے. آج تنہا صنف جو فارسی اور عربی اصناف سے آگے نکلی ہے مرثیہ. اردو مرثیہ آج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کو ایک مرثیہ پیش کر کے یہ بتایا کہ 31 مرثیے میر صاحب کے موجود ہیں. اس پر تحقیقی کام ہونا چاہیے اور استفادہ کیا جانا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ان مرثیوں میں کتنی عظمت ہے اور جس کا سلسلہ جاری ہوا ہے. میں نے دوسرے مرثیوں میں ہر ایک چیز پائی ہے جس کو آپ آگے بڑھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تو لوگ ایک چیز ہے مشہور ہو جانا اور ایک چیز ہے مرثیہ. صرف جیسا میں نے کہا رونے رلانے کی چیز نہیں تھی. میر جعفر کے مرثیے کے کچھ بند سنیے، یہ بند پڑھے نہیں جاتے، اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں کہ جب دربار یزید میں حق کی آواز کو دبانے کے لیے اذان کا حکم دیا جاتا ہے، جب بنت علی، جب نبی کی نواسی، جب نبی کا نواسا امام زین العابدین اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں 700 کرسی نشینوں کے سامنے، جن کو اسیر کر کر، جن کو برہنہ سر کر کر، جن کے ہاتھوں میں آپ کے جو ہے زنجیریں باندھ کر جب لایا جاتا ہے، تو دین الہی کے حقیقی خلیفہ وقت نے حق کی آواز کو سارے دربار میں سنا دیا. حضرت زینب کا خطبہ اور امام سجاد کی گفتگو سے دربار لرزنے لگا. یہ وہ بات ہے جو بات ہے جو چوبے دار پر سنائی جاتی ہے. مضمون کے اختصار تو آپ کہہ رہے ہیں تو مرزا 200 سال قبل میر جعفر فصیح جو جا کر حج کے لیے اور زیارتیں کرنے کے لیے وہیں کے ہو گئے اور وہیں دفن ہو گئے. یہ 4 وہ بڑے شاعروں میں شامل ہیں جو مرثیے کے سلور دور میں تعلق رکھتے ہیں. سلور پیریڈ، نخروی دور
چاندی کا جو سلور پیریڈ میں فصیح، دلگیر، خلیق، ضمیر. تو امام باقر جو ہیں 5ویں امام، چھوٹے سے ہیں، سن 5 سال کا ہے، اپنے باپ کے ساتھ قافلے میں ہے. تو بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے کہ بابا کیا ہم لوگ غلط راستے پہ ہیں جو ہم کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو 3 بند میں میر جعفر نے بتایا کہ ایک امام دوسرے امام کو، باپ بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے. کہا رو کے باپ نے اے پسر تو امام زادہ ہے، صبر کر. چوتھے امام 5ویں امام سے کہہ دیں میر جعفر فصیح مرثیے کے 3 بندوں میں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرثیہ تعلیمات اسلامی کا جز ہے. کہا رو کے باپ نے اے پسر تو امام زادہ ہے، صبر کر. یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر. اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر. نہیں سر کٹانے میں برتری، نہیں ناگوار وہ اس قدر. ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے. یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے. ان اللہ مع الصابرین، جو قرآن تاکید کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ تو دنیا میں بھی صبر کرنا ہے، مگر اللہ کی راہ میں جو بھی اذیت، جو بھی زحمت ہوتی ہے وہ رحمت اور لطف ہے. یہ خدا کا فضل ہے، شکر کر. یہ لقب بھی فوز عظیم ہے. نہ تو ذلیل ہے نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے. دیکھیے باپ بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے، امام چہارم امام پنجم کو کیا کہہ رہے ہیں. یہ تفضلات کریم ہے، یہ اللہ کا تفضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطا رب رحیم ہے. دل داغدار تو باغ ہے، یہ سموم باد نسیم ہے. یہ جو سموم چل رہی ہے، یہ جو لوگ ہمارے کو پتھر مار رہے ہیں، یہ جو ہمارے خلاف آپ کے معاشرہ اس طرح سے ہو گیا ہے، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتوں میں، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں ہیں تذرف میں. کہیں کیا جو ملتی ہے لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں. امام چہارم کو جب بیڑیوں کے ون سے اور زخمی پیر سے چل نہیں سکتے تھے تو ظالم تازیانے مارتے تھے کہ چلو. اور بخار تھا، یہ جو تب سے تن ہے دہک رہا، یہ بدن جو میرا لال ہے، یہی دل کی عین مراد ہے کہ یہ اپنا جاہو جلال ہے. جو ضعف و غش کی زیادتی، یہی اپنا فضل و کمال ہے. رخ زرد دیدہ خوں فشاں، یہی اپنا حسن و جمال ہے. اور یہ جو اونٹوں کی مہار نواز رسول کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے کہ یہ اونٹ کو تم ایک ساربان کی طرح سے لے چلو، یہ ہے دست سنبل تازہ کا، یہ پھولوں کا میرے ہاتھ میں گچھا ہے. یہ ہے دستہ سنبل تازہ کا، سر دست میں جو مہار ہے. نہیں سلسلہ یہ ہے بدھیاں، یہ جو پٹیاں، یہ جو آپ کے میرے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں جس کو بدھیاں کہتے ہیں، نہیں سلسلہ یہ ہے بدھیاں. یہی توخ پھولوں کا ہاتھ. آپ نے دیکھا یہ ہے مرثیہ جس سے ہم واقف نہیں. مرثیے کی معنویت دیکھیے، انسان سازی کا شکار، انسان کو صبر کی تلقین دیتا ہے، انسان کو آپ کے مشکلات میں ایک عزم، صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے. وہ تو اشک خود بخود بہ جاتے ہیں اس وجہ سے
کہ یہ پٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ توق نہیں ہے میرے گلے میں جو ڈالی گئی ہے، یہ پھولوں کا ہار ہے، یہ جو آپ کے یہ سب فضل کریم ہے، یہ عطا رب رحیم ہے. باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے. یہ ہے مرثیے کی معنویت. تو مرثیہ عزت نفس سے جینے کا نام ہے. مرثیے کے مضامین انسان میں ایک اسپرٹ پیدا کرتے ہیں، انسان کو مشکلات کے سامنے آپ کی زندگی میں تحول لاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ کہا گیا اسی وجہ سے. حالی مقدمہ شعر و شاعری میں زبان کی درستی اور صفائی کے ساتھ لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، مقدمہ حالی سے پڑھ رہا ہوں. جن لوگوں کے دیوان اور کلیات شائع ہو چکے ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. ان میں خاص کر میر سودا در، جرت، انشا، مصفی، میر حسن، ناسخ، آتش، وزیر، غالب، ذوق، ظفر، شیفتہ، داغ، سالک، شوق، رند، اسیر، برق، امیر وغیرہ. ہم ہر قسم کا کلام، غزل ہو، مثنوی ہو، قصیدہ ہو، قطع ہو، رباعی ہو، واسوق ہو، سب دیکھنا چاہیے. اب سنیے، ان سب شاعروں کا کلام پر ہم کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور سب سے زیادہ حالی، الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری میں کہہ رہے ہیں ان تمام اردو کے عظیم شاعروں کا کلام پڑھو، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری خلیق، ضمیر، انیس، دبیر اور مونس وغیرہ کے مرثیوں کا مطالعہ ہے. مجدد غزل، غالب کا شاگرد، اردو کا جس نے مد و جزر اسلام لکھ کر وہ کہتا ہے کہ سب پڑھیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ تم دبیر کے، انیس کے، مونس کے، خلیق کے، ضمیر کے مرثیہ نگار ہیں کہہ کر ان کو رد نہ کریں. سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے اس وجہ سے کہ ان کے مرثیوں میں آپ کو غزل کا تغزل، قصیدے کا تنتراہٹ، مثنوی کا تسلسل، واقعہ نگاری، محکات نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، حفظ مراتب، اخلاقیات آئیں گے ہم اس پر ایک ایک کر. ان 8-9 دن میں ہم بہت کچھ آپ کے جو ہے ان چیزوں پر بات کر رہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مگر آج کے 21ویں دور میں جیسا جوش مالی آبادی نے کہا ہے، اب مرثیے کو روشن دماغ نوجوانوں کی ضرورت ہے، ورنہ اس صنف کا وجود ختم ہو جائے گا. مرثیے کو آپ کو جوڑنا ہے. مرثیے نگاروں کو چاہیے کہ آج کے جدید دور سے جوڑیں مرثیے کو. نجم آفندی کہتے ہیں مرثیہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر شعرا مرثیہ کہیں تو اس سے بھی کچھ آگے بڑھ کر کوئی جدت ترازی کریں تو شاید پبلک دلچسپی لے سکے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مرثیے کو کچھ جوڑ کر، کچھ چھوڑ کر، کچھ توڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. مرثیے کو اگر ہم اس کو تقسیم بندی کر دیں کہ جیسے اس میں ادبیات کیا ہیں، اس میں سماجیات کیا ہیں، اس میں اقتصادیات کیا ہیں، اس میں اخلاقیات کیا ہیں، اس میں آپ کے عزت نفس کے مضامین کیا ہیں، اس میں قرآن و مجید اور احادیث نبوی اور اسلامی تاریخ کے جزیات کیا ہیں، تو مرثیہ خود ایک آپ کے جو ہے داستان ہے جس سے ہم مختلف چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. پروفیسر احتشام حسین کہتے ہیں آج بھی نہ جانے کتنے مرثیہ نگار اور شاعر موجود ہیں، اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ ہزاروں سینوں کو گرم بھی کرتے ہیں. اس لیے آج کے شاعروں اور ادیبوں کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے منطقی ہونا چاہیے. یہی تو میں کر رہا ہوں. یہ راتیں، یہ دن آپ کے جو ہم لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ منطقی طور پر مرثیے پر نظر ڈالیے. پروفیسر مشتبہ حسین کہتے ہیں
ہر دور کا ادب صرف اپنے صف اول کے شاعروں اور ادیبوں سے نہیں بنتا، اس کی تعمیر میں اوسط درجے چھوٹے شاعروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا کسی بڑے شاعر کا۔ ایک مجموعی ادبی فضا قائم ہوتی ہے جو چھوٹے بڑے شاعروں سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پروفیسر مشتبہ حسین کا کہ صرف یہ نہ کریں کہ صرف آپ انیس اور دبیر کو پڑھیں، بلکہ وہ چھوٹا شاعر بھی جو ہے، جو تازہ کہہ رہا ہے، جو جدید شاعر بھی ہے، جو 21ویں صدی کا شاعر بھی ہے، جو لیفٹسٹ بھی ہو۔ جیسے میں نے بتایا کل آپ کے کہ جب فیض احمد فیض نے مرثیہ لکھا تو اس کے 2 شعر لافانی ہو گئے، جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا۔ علی سردار جعفری کہتے ہیں انیس نے جس جگہ مرثیے کو پہنچا دیا، جوش جہاں مرثیے کو لے گئے، اب ان سے بڑا کوئی شاعر آئے تو مرثیے میں روشن امکانات کا امکان ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں صاحبو۔ وہ میر تقی میر خدائے سخن اور ہمارے دور کا انقلابی شاعر حسین کا جو انٹروڈکشن دیتے ہیں، جوش مسدس دیکھیے، اس زمانے میں مربع میں کہا گیا، مثنوی میں کہا گیا ہے مرثیہ، ہر چیز جو کربلا سے مربوط ہوگی، ہر چیز جو آپ کے نفس امارہ کو مارے گی، ہر چیز جس میں آپ کے عظمت محمد و آل محمد ہوگی، وہ مرثیہ ہے جو ان کے درد، جو صاحب امام حسین کا تعارف جوش میں دیا بل، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو واقف اشارہ قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، جس کی رگوں میں آتش و بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین۔ تعارف اور 6 مصروں میں اسے کہا گیا مسدس جوش۔ آپ کچھ بھی نام لے لیں، مسدس کہہ لیں، نظم کہہ دیں، بہرحال یہ مرثیے کی اس میں موضوعات میں۔ جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، جو روح انقلاب کا۔ 1928 میں مہاتما گاندھی سالٹ کے مسائل پر جو ہڑتالیں چل رہی تھی، تقریر کر رہے ہیں، آٹوگرافی پڑھ لی تو کہتے ہیں I learned from the great warrior حسین۔ تو انگریز رپورٹر سمجھا کوئی کنٹری کا بادشاہ ہے، پوچھا who is this حسین؟ the grandson of grand prophet محمد۔ گاندھی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے اس انقلاب کی بنیاد گریٹ پروفٹ کے گرینڈ سن کے عزم سے لی ہے۔ یہ گاندھی کہہ رہا ہے، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ پھر جوش کہتے ہیں ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بار تھا، ستمکش تو چاہیں گے یہ آواز کو دبا دیں، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس سے نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی حسن سماعت کا۔ اگر کچھ سوال اگر ہیں تو میرے پاس، کیونکہ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے کچھ وقت ہے، منڈے سے فرائیڈے تک تو مشکل ہوتی ہے، میں شاید کچھ سوالات کا جواب دے سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔
राशिद आप अनम्यूट का वो दे दीजिए। जी हाँ जी हाँ, है एक्सेस, अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अलैकुम, आली रजा बात कर रहा हूँ। फरमाइए आली रजा भाई। डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में मीर तकी मीर की तरफ कोई इशारा नहीं किया, तो क्या फारसी कलाम में भी इसी तरह के वो मिलते हैं कि उन्होंने कहीं मीर तकी मीर की कोई तारीफ में कोई शेर नहीं कहा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने आली रजा भाई। मैंने न सिर्फ आपके जो है अल्लामा इकबाल का फारसी कलाम, अल्लामा इकबाल का पूरा उर्दू कलाम, अल्लामा इकबाल के पूरे 1400 आपके 96 खतूत, अल्लामा इकबाल के पूरे मलफूजात, अल्लामा इकबाल के पूरे दीबाचे, अल्लामा इकबाल के पूरे मकालात, सबको आपके जो है इस नज़र से देखा है। सिर्फ दो जगह अल्लामा इकबाल ने, एक जो पैसा लाहौर में मजमून शाया किया गया क्योंकि एक शख्स ने उनके एक तरकीब पर एतराज किया था, तो अल्लामा ने उसका जवाब दिया कि देखिए इस शेर में मीर तकी मीर अलैहिर रहमान ने इसी तरकीब को इस्तेमाल किया है। वहां पर उनकी तारीफ तो नहीं की, लेकिन उनका शेर अपने इस्तेनाद में पेश किया कि मैंने भी जो काम किया है मीर तकी मीर ने पहले किया। दूसरा एक मिसरा है जो उनकी बाकियात में है, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें आपके जो है मीर का 5-4 शायरों के साथ मीर का भी आपके जो है नाम है। ये दो जगह के सिवा मैंने कहीं पर आपके जो है नहीं देखा। मेरा मजमून आ रहा है इस पर, और आप ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि अल्लामा इकबाल 53 शायरों का जिक्र करते हैं अपने कलाम में, लेकिन खुदा सुखन उर्दू का आपके जिक्र उनके पास नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है, मोमिन खां मोमिन जैसा अजीम शायर का रिव्यू उनके खत में है 3 लाइनों में, यानी उसको दर्जे 2 या दर्जे से भी शायर अल्लामा इकबाल मीर मोमिन को नहीं मानते। वो भी एक मसला है, क्योंकि मेरी नजर में मोमिन खां मोमिन जो है बहुत बड़ा शायर है। उसकी वजह हैरत है ये वैसे। इसी वजह से मेरा मजमून आ रहा है आपके जो हैरत। अगर किसी को कुछ मालूम है, इन गुफ्तगुओं का नतीजा ये होता है कि मुझे आपके रहनुमाई करें, मगर मैंने इस पर बड़ा काम किया है, पूरा खंगाल दिया है, इसमें मीर तकी मीर का कहीं जिक्र नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हमीद गौहर आपके खिदमत में सलाम पेश करता हूं। ऐसे मिजाज हैं हमीद भाई, खैरियत से हैं? लालो जी दुआ आपकी, और आप सब मुस्तफीद हो रहा है और सरशारियों के मरहले हैं। मैंने आज हमारे शहर के बहुत ही मोतबर और बड़ी तारीखी शख्सियत मोहतरम महमूद अहमद सहर साहब, जिनका के कालिदास पर एक बड़ा काम है, जिनको सरकारी अवार्ड और एजाजात से भी नवाजा गया, वो उर्दू में कालिदास का तर्जुमा किया है आपने, मंजूम। अच्छा, उनको मैंने मरबूत किया है, मैंने बताया, तो वो शायद वो अभी उनकी शनाख्त हो नहीं पा रही है, वो सवाल भी करना चाह रहे हैं, तो उनका मोबाइल किसी उसमें नाम से नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि उसमें अनम्यूट है और वीडियो भी नहीं है। बहरहाल आप देखिए, अगर वो अनम्यूट कर सकते हैं तो कर लें, आपके अगर कोई सवाल है तो सवाल कर लें, अगर आज नहीं कर सकते तो कल कर लें, क्योंकि ये आपके जलसात, आपके गुफ्तगू के एक दूसरे से हमारे सीखने से ये जारी रहेंगे 30 अगस्त तक। मैंने डॉक्टर सईद रोशन साहब को भी जोड़ा है राजस्थान से आज, तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ रहेंगे सब इंशाल्लाह। सर, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, मौजूद दौर में जो मर्सिया है, ये गैर मुसद्दस फॉर्म में भी कहा गया है, या मौजूदा दौर में कि नसरी नज्म जो इस तरीके की जो चीजें आई हैं, उसमें भी मर्सिया में काम हुआ है क्या? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, उर्दू अदब की कोई सिंफ ऐसी खाली नहीं है जिसमें मर्सिया नहीं कहा गया। वो आपके जो है मर्सिया मुरब्बा में, मुसल्लस में, मुखम्मस में, मुसद्दस में, गजल के सहायत में, मसनवी में, रुबाई की शक्ल में, क़तात में, आज़ाद नज़्म में, पाबंद नज़्म में और आपके नसरी नज़्म में, हर एक चीज में मर्सिया कहा गया। अगर उसमें
پیغام کربلا ہو اور پیغام شہدائے کربلا ہو تو موضوعاتی طریقے سے اس نظم کا نام اس آپ کے جو ہے کربلا ہوگا، مرثیہ ہوگا. اور اسی وجہ سے مرثیہ اب جو ہے مابعد جدید کی منزلت میں ہے جو عنوان کے ساتھ ہے. اس پر بھی ہم آئیں گے. یعنی ہماری ہر ایک گفتگو آپ کے جو ہے اس طریقے سے رہے گی کہ جس سے بہت سے دوسری چیزیں جو اس رسائی ادب سے مربوط ہیں اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے یونیورسٹیز کے نصابوں سے مرثیہ نکال دیا گیا ہے اور آج کل مرثیے کی کتابوں کا پانا جو ہے مشکل ہو گیا ہے. میری کتابیں چھپتی ہیں، میری 20 سے زیادہ کتابیں ان چیزوں پر ہیں، لیکن وہ ایک ایڈیشن 2 ایڈیشن کے بعد وہ آپ کے جو ہے ڈسپیئر ہو جاتی ہیں. تو اب میں نے سوچا کہ کم از کم اس کو ویڈیو کی شکل میں بناتے ہیں تاکہ لوگ اس کو کچھ سن سکیں. اگر پورا پانی آپ کے جو ہے شیرین سینچا نہ جائے، کم از کم اتنا تو اپنے ساغر میں کھینچا جائے کہ اپنی تشنگی دور ہو سکے. اچھا سر، یہ جو شخصی جو وہ مرثیے رہے ہیں جن کو نوحہ جو کہا، نوحہ جو ہے